دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کو۔ دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ عبدالرشید حجازی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ورفعنا لک ذکرک۔ اس چیز کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کے پیچھے مت چلو، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ فرمایا اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرے مقام پر فرمایا ہمارے حبیب صلوات اللہ علیہ، ہم نے تیرے تذکروں کو، یادوں کو، نام کو، رفعتوں کو، منقبتوں کو، عظمتوں اور شانوں کو بلند و بالا کر دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ اللہ پروردگار عالم کی تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تکبیر، تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کا کرم، فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیشوا، وہ مقتدا عطا فرمایا جو ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں رب کے بعد، رب خالق مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے اکمل، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ایسا پیغمبر، ایسا رہبر، ایسا مرشد رب اکبر نے میرے آپ کے مقدر میں فرمایا جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو شان میں اعلیٰ، جو فرمان میں اعلیٰ، جو ذات میں اعلیٰ، جو بات میں اعلیٰ،
جو نام میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، نظام میں اعلیٰ، وہ رہبر پیمبر کائنات کا امام اس سرزمین پہ آیا جہاں جہالت پرلے درجے کی تھی، جہاں لوگ جرائم، خطا اور جرم کر کے برسر میدان اس کا اعلان کرتے تھے۔ ایسی قوم کے اندر آیا جو بت پوجنے میں بہت ماہر تھی، جنہوں نے رب کے گھر میں 365 بت سجا رکھے تھے۔ ایک بت کو نکالتے مشکل کشا، حاجت روا بنا کر غسل دیتے، کپڑا پہناتے، پھر سارے لوگ ہجوم بنا کے آ جاتے، التجائیں اپنی اپنی، دعائیں اپنی اپنی کرتے رہتے۔ عقیدہ، منہج، سوچ یہ تھی۔ اس نے بہت کچھ دیا، سارا دن اس سے سوال ہوئے، یہ تھک گیا ہے، 1 سال آرام کرے۔ 365 دن ہوتے ہیں، 360 بت تھے، سال کے بعد دوبارہ اس کا نمبر لگے گا۔ حضرات ایسی قوم کے اندر وہ رہبر، وہ مرشد آیا، جو قوم جہاں حیا نام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ایسی قوم جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی، بچیوں کو گڑھا کھود کے دفنا دینے والی۔ حضرات جہاں عورت کا مقام اور وقار اور عزت نہیں تھی، ایسے تیرا و تار ماحول میں، جبر اور ظلم والے ماحول میں، مگر تھے اپنے آپ کو کہنے والے عرب۔ بلا شبہ عربی زبان آج بھی دنیا کی سب زبانوں سے اعلیٰ اور اونچی ہے۔ اس کے اندر جو فصاحت، بلاغت اور وسعت ہے، وہ دنیا کی کسی زبان کے اندر نہ تھی نہ ہے، آج بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہ اپنے مقابلے میں آج بھی لوگوں کو عجمی، گنگے کہتے ہیں۔ عربی صاحب زبان ہے، مگر رب نے وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیشوا عطا فرمایا، جس نے آج 40 سال کے بعد رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر پوری قوم کو نام لے لے کے بلایا، ایک ایک قبیلے کا نام لیا، پورے مکے کی وہاں نمائندگی موجود تھی، بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے۔ قربان جائیں اس مرشد اعظم نے تیرا و تار ماحول میں، تاریک ماحول میں، جبر کی اندھیری والے ماحول میں، شرک اور کفر کے اندھیرے ماحول میں آج یہاں کھڑے ہو کر اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ شریک برادری موجود ہے، آپ کے سارے شریک یہاں پہ، ہر قبیلہ موجود ہے۔ آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ نے بارہا سنا، میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے شریک بھائیوں، مجھے جاننے والوں، میں اچانک کہیں سے نہیں آیا، من انفسہم، انہی میں سے، تم میں سے ہوں۔ تم میرے ددیال کو جانتے ہو، میرے ننیال کو جانتے ہو، میرے سسرال کو جانتے ہو، پیکے سورے سب آپ جانتے ہیں۔ تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، تم نے مجھے یہاں مکہ معظمہ میں بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، تم نے یہاں بازار سے مجھے سودا لاتے دیکھا، تم نے سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام کے علاقے میں تجارت کرتے دیکھا، تم نے میرے معاملات کو دیکھا اور میری ایک ایک زندگی کے گوشے کو پرکھا اور دیکھا اور چیک کیا۔ میرا صرف ایک سوال ہے تم سے، اے میرے اپنوں بیگانوں، اپنے میں بھی سے مخالفت ہوتے ہیں نا، میرے اپنوں بیگانوں، میرے شریک بھائیوں، میرا ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اور آج بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ 40 سال زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری، میں 40 سال کی چادر کھلار کر، تان کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تم میری جلوتوں خلوتوں کے واقف، میرے بچپن اور جوانی کے واقف، تم میری ماں کو جانتے ہو، بابا کو جانتے ہو، عبد المطلب سردار کو جانتے ہو، میرے چچا سردار ابو طالب کو جانتے ہو۔ میرا سوال یہ ہے
اے مکے کے واسیو، کوئی ہے تم میں سے کوئی اٹھے اپنا بیگانہ، میرے سے محبت کرنے والا یا نہ کرنے والا، میری 40 سالہ زندگی کی چادر پہ انگلی اٹھائے۔ بہت بڑا چیلنج تھا، دنیا میں کوئی بندہ نیک سے نیک، زاہد سے زاہد، عابد سے عابد بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر کمی ہے، خطا کا امکان موجود ہے۔ اور حضرات یہ دوسرا چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج میرے رب اکبر نے قرآن مجید کا کیا، آج 14 صدیاں بیت چکی، وہ چیلنج آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ یہاں مکے کے لوگوں، عربی پہ مان کرنے والوں، عربی میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید چیلنج کر رہی ہے، جاؤ اپنوں بیگانوں کو ملاؤ، ادیبوں خطیبوں لبیبوں کو بلا لو، بڑے بڑے سکالروں کو بلا لو، تمہیں زبان پہ بڑا مان، صاحب زبان لوگوں کو بلا لو، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ کہا نہیں لا سکتے، 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے، 1 سورت لے آؤ۔ آج 1400 سال سے 1450 سال ہو گئے، آج تک وہ چیلنج قائم اور دائم ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضرات یہ پہلا وہ چیلنج تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کے لوگ، ان میں جو اعلیٰ کلام لکھتا تھے تو بڑے ادیب، بڑے خطیب، بڑے شاعر، اعلیٰ انداز، الفاظ کا انتخاب ان پہ کمال درجے کا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو اچھا کلام لکھتا، اعلیٰ لکھتا، وہ بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا، معلقات تھے 7 تھے، پھر وہ 10 ہو گئے۔ جب تک اس سے بہتر اچھا اعلیٰ کلام نہ آتا وہ لٹکا رہتا، اس سے بہتر کمیٹی پاس کرتی تو وہ لٹکا دیا جاتا۔ ایک صحابی کو جو خیال آیا، اجازت لے کے چھوٹی سی قرآن کی سورت، 3 مصرے، 3 فقرے، جس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، اس نے بھی وہاں جا کے لٹکائی۔ عربوں نے دیکھا، مکے کے لوگوں نے دیکھا، ادیبوں خطیبوں نے دیکھا، آگے بڑھ کے دیکھا بہت بڑا چیلنج ہے، یہ تو ہمارے منہ پہ کھلا ہے، جواب دینا چاہیے، 3 تو مصرے ہیں، 3 تو فقرے ہیں۔ کمیٹی بنائی گی، ایک چیک کرنے والی، ایک لکھنے والی۔ لکھنے والے جاتے لکھ کے لاتے، یہ کہتے نہیں اس معیار پہ نہیں آئی، پھاڑ دیتے۔ دوسرے دن لائے، پھاڑ دیا، تیسرے دن لائے، پھاڑ دیا، 7 دن تک یہ پریکٹس کرتے رہے، کمیٹی لاتی رہی، یہ کمیٹی پھاڑتی رہی۔ آخر آج اسی کمیٹی میں سے ایک بندہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں چپکے سے گیا، چھپ کے گیا، اور جا کر اس سورت کے نیچے، جو مسلمان نہیں کافر تھا، کافروں کی کمیٹی کا تھا، اس نے نیچے لکھ دیا واللہ ما ھذا قول البشر۔ کیسے جواب لکھے گا مکے کا بندہ، کیسے جواب لکھے گا کوئی عربی آدمی، کیسے کوئی جواب لکھے گا انسان؟ اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں، یہ قرآن کا چیلنج۔ اور آپ کا چیلنج، کہا لاؤ 40 سالہ زندگی کی چادر پہ ہاتھ رکھو۔ اگلا سوال بڑا با کمال تھا، آپ نے فرمایا مکے والو، تم نے مجھے دیکھا، جانچا پرکھا، بکریاں چراتے دیکھا، بازار آتے جاتے دیکھا، رشتہ داروں سے ملتے دیکھا، مہمانی کرتے دیکھا، میزبانی کرتے دیکھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ حضرات مکے کے لوگ جو بظاہر اختلاف کرتے تھے، جو آج یہاں سے بگڑنا شروع ہوئے تھے، اب تک تو آپ کے اخلاق، اطوار، آداب، چلنے کا سلیقہ، طریقہ، گفتگو اور زبان سے
اتنے متاثر تھے، صادق آپ کا نام ڈالا۔ ابھی آپ نے پروفیسر صاحب حافظہ اللہ سے سنا، صادق آپ کا نام ڈالا، امین آپ کا نام رکھ دیا۔ آپ کو نام سے نہیں پکارتے، صادق اور امین کے نام سے آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ حضرات ذی وقار فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں کاذبہ کا ترجمہ کرتا نہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، نسبت آمنہ کے در یتیم سے ہے، عقیدت محبت ٹوکتی اور روکتی ہے۔ میں یہی ترجمہ کرتا ہوں کہ تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں پایا۔ حضرات سارے لوگ بیک زبان اقرار کر رہے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا۔ پیارے ہم نے جب بھی پالا پڑا، واسطہ پڑا، ضرورت پڑی، بات کی، آپ کے پاس آئے، ہم نے تو آپ کو جب بھی دیکھا سچا ہی دیکھا، جب بھی دیکھا سچا ہی دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا جب تم میری 40 سالہ زندگی کی چادر پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے اور تم گواہی دے رہے ہو کہ ہم نے تجربہ یہ کیا ہے کہ تو سچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جو بندہ 40 سال تک سچ بولتا رہا آج بھی سچ بولے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، آؤ لوگو آؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ حضرات ذی وقار یہ رب کا کرم اور انعام اور احسان دیکھیے، وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیشوا ہمیں عطا فرمایا جس کے دل میں امت اور لوگوں کا درد بے پناہ تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے 2 مقامات پہ، سورہ الکہف میں بھی، دوسرے مقام پہ بھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیارے انہیں سمجھا کے تو تھک رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، جان گما دو گے، اتنی پریشانی میں یہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرات درد اتنے، غم اتنے، آپ فرماتے ہیں لوگو انا آخذ بحجزکم، تم جہنم کی آگ کی طرف بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہو، میرے دل میں تمہارا درد، غم، ہمدردی، انس اتنا ہے، میں کمر سے پکڑ کر کھینچ کھینچ کے لا رہا ہوں۔ وہ محب امت کا پیغمبر، امت سے بے پناہ درد رکھنے والا پیغمبر جب طائف کی وادی میں گیا اور طائف کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا، سرداروں نے بدتمیزی بھی کی، انداز تکلم بھی ناروا استعمال کیا، اور اگلی حرکت یہ کی شہر کے گنڈے منڈے پیچھے لگائے، پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، آپ کی پیشانی کا خون بہتا ہوا پائے اطہر جوڑے پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ بھیجتے ہیں فرشتہ پہاڑوں والا ملک الجبال، وہ آتا ہے اور کہتا ہے ان شئتا، اے محبوب اگر تو چاہے پسند کرے اجازت دے، جو انہوں نے بدتمیزی کی، زیادتی کی، پتھراؤ کیا، تیرے وجود کو زخمی کیا، اگر آپ چاہیں اجازت دے دیں دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، میں دونوں کو ملا کے پیس کے انہیں رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں ان کی بربادی نہیں چاہتا، میں تو انہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ہی لوگوں کو اسلام مل جائے گا۔ وہ اتنا ہمدرد امت اور قوم کا۔ حضرات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میرے گھر حضور کی باری تھی، رات بیت رہی تھی، میں سو گئی، دیکھا آقا سجدے میں پڑے ہوئے، رات کا وقت ہے، لوگوں کے آرام کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، آپ کا میرا پیر و مرشد جاگ رہا ہے، سجدے میں ہے۔ ماں جی کہتی ہے میں دوبارہ سو گئی، جاگی تو اب بھی سجدے میں، تیسری بار جاگی اب بھی حضور سجدے میں۔ میں فکر مند ہوئی، گھبرائی، پریشان ہوئی کہ ایسا نہ ہو روح مبارک پرواز کر گئی ہو۔ میں گئی، پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کے تسلی چاہی، مجھے یقین ہوا خیریت ہے۔ پھر میں نے دیکھا آپ کے رونے کا انداز، آواز ایسے تھی
جیسے ہنڈیا ابلتی ہوئی اس کی آواز آتی ہے، سینے سے ہوک آواز غم کی تھی۔ ماں جی فرماتی ہے میں گھبرا گئی، کیا غم ہے جو رات آپ کو سونے نہیں دیتا، کیا غم ہے جو سجدے میں رب سے آپ مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں لیٹی، کان لگا کے سننا چاہا تو آقا مانگ رہے ہیں رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ حضرات ذی وقار، وہ پیغمبر، وہ مرشد، وہ رہبر صلوات اللہ علیہ، جنہوں نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، میری بڑی تمنا ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی خواہش ہے، میرا بڑا جی چاہ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے عرض کی الاسنا خویک، پیارے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے مصاحب ہو، ساتھی ہو، صحابی ہو، جان نثار ہو، وفادار ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ حضرات کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا غمخوار پیغمبر، ایسا وفادار پیغمبر، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، وہ لوگوں کا خیال تو کرتا ہی کرتا ہے، امت کا اتنا وفادار ہے، بلال حبشی کے پاؤں میں رسی ڈالی ہے، مکہ مکرمہ کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ احد اللہ احد، کبھی ہائے کی آواز بھی نکلتی ہے۔ کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا ابو بکر کچھ حل کرو، مجھے بلال کی چیخیں ستا رہی ہیں، کبھی آل یاسر کے پاس سے گزرے تو غم سے دل بھر جائے۔ فرماتے اسبرو، صبر کرو آل یاسر، ان موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ وہ پیغمبر جو ہر حوالے سے اعلیٰ ہے، وہ پیغمبر جو سچا ہے، اور وہ پیغمبر جو رب کے کہنے کے بغیر بولتا بھی نہیں۔ حضرات ہم علی وجہ البصیرت یہ کہنا چاہتے ہیں، بات سمیٹنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں، بات حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی چلائی، اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لوگو اس بات کو مانو جو وحی ہے، مبارک ہو تمہیں۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اہل سنت میں اہل الحدیث الحمدللہ، ہمارا منہج، ہمارا نسب العین، ہمارا پیغام، ہمارا اعلان اور ہماری دعوت، ہماری کوشش، ہماری کاوش، اللہ گواہ ہے یہی ہے۔ لوگو ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ وحی الہی پہ مبنی ہے۔ قرآن مجید کا تو آغاز ہی، پہلی سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے بقرہ فاتحہ کے بعد، آغاز ہی یہاں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھے پڑھنے والے پہلے ایمان لا، تسلی کر، یقین کر، ایمان اطمینان پورا کر، جس کتاب کو پڑھنے لگا ہوں یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح قرآن لا ریب بے عیب ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان وہ بھی وحی ہے، اللہ کی جانب سے منزل من اللہ ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جس طرح قرآن وحی ہے حدیث بھی وحی ہے، یہ وحی جلی ہے، وہ وحی خفی ہے۔ اور حضرات جس طرح قرآن شک نہیں ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، کعبہ کا رب گواہ، حضور کی صحیح احادیث مبارکہ بھی لا ریب اور بے عیب ہیں۔ یہی دین ہے جو میں عرض کیا گیا اور یہاں بتایا گیا، اسی کی دعوت دی تھی آپ نے، ما انا علیہ وا صحابی۔ لوگو پوچھتے ہو کون طبقہ ہوگا بچ جانے والا، کون سی ملت ہوگی کامیابی والی؟ وہ ایک ہی ہے۔ آج جس منہج پہ، نسب العین پہ، پیغام پہ، دین پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہی وہ دین ہے، یہی دین حق ہے۔ حضرات وہ وحی اللہ ہے۔ اور اگلی بات، اہل سنت ہونا ہی کافی تھا۔ آپ کہیں گے پھر اہل الحدیث کیوں کہلاتے ہو؟ حضرات قرآن مجید کا نام حدیث ہے۔ اب خطبے میں سنتے ہیں ان احسن الحدیث
کتاب اللہ، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، اور قرآن نے خود کہا اللہ نزل احسن الحدیث، کہیں کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن کا نام کیا ہے؟ بولو تو اڈینی ریس، قرآن کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اور حضور کے فرمان کا، آپ کی سنت کا، آپ کی تقریر کا، اس کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ جو خوش نصیب بندہ علی وجہ البصیرت امت کی اجتماعیت کے لیے، اور اللہ گواہ امت اکٹھی ہو سکتی تھی، ہو سکتی ہے اور ہو سکے گی اسی نقطے پہ کہ نبی تیرا بھی نبی، نبی میرا بھی نبی، اسی نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں، حدیث مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ پیغمبر سے محبت کا ثمرہ یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم سرور کونین صلوات اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ، سنت مطہرہ کو گلے کا ہار بنا لیں۔ ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، یہ رب کا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیشوا ہمیں عطا فرمایا جو اعلیٰ بھی بالا بھی، جس کی ذات بھی لا ریب بے عیب، جس کی بات بھی لا ریب بے عیب، وہ پیغمبر اقدس صلوات اللہ علیہ جو سید البشر بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، اور پھر خاتم النبیین بھی ہے، سید الاولین والآخرین بھی ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم یہ پیغام دیتے ہیں، لوگو آؤ، لوگو آؤ، اس جیسا اور ہے نہیں، اور رب نے نہ بنایا ہے نہ بنائے گا، ان جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ جب وہ سب سے افضل بھی ہے، اجمل بھی ہے، احسن بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، تو ذرا دعوت پہ غور تو کرو، تعصب کی اینک کو توڑ کے سوچو تو صحیح۔ ہم ہی کہتے ہیں سیرت سید کونین صلوات اللہ علیہ آج بھی مشعل راہ ہے، باعث فلاح ہے، آج بھی وہی منہج، وہی نصب العین، بچت اور بچا کا رستہ ہے، یہی سوئے حرم کا رستہ ہے، یہی سوئے جنت کا رستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے، آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے یہ وہی ہے جس سے ہم نے بات کرنی ہے؟ دوسرا کہتا وہی ہے۔ اس نے کہا کرو بات، اور کہتا وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، دل جاگ رہا ہے، کریں بات۔ وہ کہتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے، کسی نے عالی شان محل بنایا اور اس میں بہت اعلیٰ قسم کے کھانے بنا کر چن دیے، تیار کیے، دعوت کی، پھر اپنا مسنجر، پیغمبر، پیغام دینے والا، دائی وہ بھیجا۔ جو بندہ اس کی دعوت مان لے گا، سن لے گا، وہ اس گھر میں بھی جائے گا، دعوت بھی کھائے گا۔ جو سنی انسنی کر دے گا، نہ گھر میں داخل ہوگا نہ دعوت کھائے گا۔ دوسرے فرشتے نے کہا ویلوہا، یار بات کھولو، پہیلیاں ڈال رہے ہو، سمجھ نہیں آئی، بات کو کھولو۔ اس نے کہا دار الجنہ، وہ محل جنت ہے، والدائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھر بنانے والا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات ہے، اور دائی، مسنجر، پیغمبر، بلانے والا وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے اس آنے والے پیغمبر کی بات مانی، اس نے دعوت پکانے والے کی دعوت مان لی۔ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے سنی انسنی کر دی، رخ موڑ دیا، ایسے ہی پرے چلا گیا۔ فرمایا اس نے اس کی نہیں موڑی، رب کی بھی موڑ دی۔ اگلے لفظ با کمال ہیں، وہ میرا منہج ہے، وہ میرا پیغام ہے، وہ میرے سٹیج کی آواز ہے، میرے دل کی آواز ہے، تعصب نہیں، نفرت نہیں، کونین کا رب گواہ، اہل الحدیث جوڑنے والوں کا نام، اہل الحدیث محبت کا جام پلانے والوں کا نام،
اہل الحدیث محبت کی خوشبو پھیلانے والوں کا نام، اہل الحدیث محمدی نور کو عام کرنے والوں کا نام، اہل الحدیث محمدی خوشبو کو تقسیم کرنے والوں کا نام۔ حضرات ذی وقار فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، جنت اور جہنم میں حد فاصل ہے تو آمنہ کا در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات وجہ امتیاز ہیں۔ لوگوں آؤ ذرا گھر جا کے سوتے ہوئے بستر پہ لیٹ کے تعصب کی عینک کو اتار کر رب کے لیے سوچنا۔ ہم کدھر بلاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی کا ہو رہے کوئی، نبی کے ہو رہیں گے ہم۔ آؤ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ محمد محمد پکوندہ چلا جا، ایہو گیت دن رات گوندا چلا جا۔ اللہ اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ میری حاضری، آپ احباب کی تشریف آوری رب اکبر اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور یہاں سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے بزرگ بابا جی عائش محمد رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکدہ، اللہ ان کی لگائی ہوئی اس کاوش، اس پودے جامعہ سیدین شہیدین کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں برادر عزیز، عزیز مکرم مولانا ابو بکر عائش کے لیے ماشاءاللہ پوری ہمت، تندہی، جرت، دلیری اور گھبراہٹ کے بغیر آگے بڑھ کے اسی ترتیب سے ماشاءاللہ یہ نظام چلا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے ان کے یمین و یسار بنیے، ان کا ساتھ دیجئے۔ دعا گو ہوں پروردگار مولانا ابو بکر عائش کی عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں فرمائے اور دین حقہ کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔